بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ دوستو، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے اور ہم آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والے ہیں۔ اگرچہ آپ بشارتوں سے پہلے ہی مالا مال ہیں، یہاں خوشخبریوں کی پیداوار اتنی زیادہ ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کے مطابق فالتو ہو کر ہم خوشیاں بھی درآمد کرتے ہیں۔ دوستو، وہ خوشخبری چاہے کشمیر، فلسطین، افغانستان یا میاں میر کے نہ جانے کہاں کہاں کی خوشخبریاں، ہمارے ہاں خوشخبریوں کی اس بےتاب کی وجہ یہ ہے، پاکستان خود اپنے آپ کو ایک خوشخبری سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے خوشخبری میں خوشخبریاں ہی پیدا ہوتی ہیں، چنانچہ یہاں کی حکومتیں بھی اپنی ساری توجہ خوشخبریوں پہ ہی رکھتی ہے اور خوشخبریوں کی ترسیل اور گھر گھر پہنچانے کا یہ فریضہ بھی حکومت بیان کرتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے خوشخبری آپ کو کس وجہ سے دے رہے ہیں۔ دوستو، ان حالیہ دنوں میں ایک بزرگ حکومتی طوطا مارکیٹ میں آیا ہے۔ اس نے جب بھی کوئی امر پاکستان پہ، چاہے وہ مارشل لاء کے ذریعے آیا ہو، چاہے کسی اور وجہ سے، اس دور کی پیداوار ایک بوڑھا طوطا حالیہ دنوں میں آیا اور اس نے بھی حکومتی طوطا بن کر خوشخبریاں ہی خوشخبریاں دینی شروع کی اور خوشخبریوں کو گھر کی دلی تک پہنچانے میں اس کام کے لیے پہلے وزیر، مشیران، معاونین خصوصی اور ان میں کئی طوطے ہوتے ہیں، کئی طوطیاں ہوتی ہیں، اور خوشخبریوں کی بشارت کی پیداوار میں اتنا اضافہ اب ان کے لیے ماہرین طوطا رکھے جا سکتے ہیں۔ دوستو، عوام خوشخبریاں سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، وہ جیسے نشئی ہو گئے، صبح ہوتے ہی ان کے کان، آنکھیں بلکہ ناک بھی خوشخبریوں کے سونگھنے پر لگا دیے جاتے ہیں اور خوشی کی کوکھ سے کوئی خوشخبریاں باہر نکلتی ہیں اور سننے والے سن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ حکومتی طوطے کیسی کیسی خوشخبریاں عوام کو سناتے رہتے ہیں، اور ہم جو اس وقت آپ کو خوشخبری سنانے والے ہیں، ان تمام کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے اور ہم خوشیاں، بلکہ بڑی خوشیاں آپ کو سنانے والے ہیں، کیونکہ یہ خوشی آخرت کے بارے میں ہے، اور حالانکہ آخری بشارتیں یا خوشیاں دینے والے ہم میں سے کم نہیں، ہم سے بہت زیادہ ہیں۔ وہ دن رات اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کام فضول ہے اور یہ بہت ہی فضول ہے، اور اس دنیا میں سوائے اس فضولیات کے بارے میں عرض کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوستو، وہ یہ ہے خوشخبری، تیار ہو جائیے، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں، منہ کھلا رکھیں۔ اس وقت پاکستان میں ایک نہایت ہی سینئر طوطا آ گیا ہے اور اس نے بڑے بڑے طوطوں کو مات دینی ہے۔ وہ بھی آپ کسی اخبار میں اور کسی کالم میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ طوطا مشرف کے دور میں بھی رہا،
اور ہر عمر کے دور میں بھی رہا۔ اب وہ جب سے اس نے سنا صدارتی انتخاب آ رہا ہے یا چائنا کا نظام آ رہا ہے یا ریاست مدینہ آ رہی ہے، اس نے بھی اپنے پرانے پار جاڑے، اس نے بھی اللہ کا نام لے کر مارکیٹ میں قدم رکھ دیا۔ اور یہ ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ساری فضولیات نہیں ہیں، فضولیات کافروں کے لیے ہیں۔ ہم آپ کے لیے آخرت پر دھیان ڈلوانا چاہتے ہیں۔ یہ یادیں، یہ دریافتیں، یہ مارکیٹیں، یہ کارخانے، یہ شہر، یہ گلے کوچے، سب کے سب پاپی ہیں، طوطے ہیں، اور طوطوں کے متھے مار دیجئے اور یہ سارا کام یہود و حنود پر ڈال دیے۔ یہود و حنود کون ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ پے لگتا ہے، دوسرے کے نال پے نون لگتا ہے۔ آئیے دوستو، فضولیات چھوڑیں، اپنی آخرت کی طرف دھیان دیں۔ میں جو خوشخبری سنانے والا ہوں، بہت خوشخبری شدت کی ہے، اسی لیے کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف آپ نے خوشخبری کے انتظار میں بیٹھنا ہے، جو صرف آپ کے پاس پہنچنے کی دیر ہے۔ یہ خوشخبری سمجھیے کچھ احکامات ہیں، کچھ حقائقات ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک مثال سناتے ہیں۔ وہ یہ ہے، ایک پرانے دور میں ایک ملا صاحب کی شادی ہوئی۔ جب شادی ہوئی تو ملا صاحب نے دلہن کو دیکھا اور انہوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جب دلہن کچھ بولنے لگی تو مولوی صاحب نے کہکا لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ تو دلہن بڑی پریشان ہوئی، اس نے مولوی صاحب سے پوچھا، میرے سرتاج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ملا صاحب بولے، رو میں اس لیے رہا ہوں، تم میرے پیٹے پڑ گئی ہو۔ اور پھر اس نے پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا، ہنس میں اس لیے رہا تھا، میں نکما بندہ تمہارے پلے باندھ گیا، اور پہلے میں رو رہا تھا، اب تم رو رہی تھی، میں ہنس رہا تھا۔ دوستو، اس وقت پاکستان کے حالات جو بھی ہیں اسی طرح کے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں رونا شروع آ جائے گا اور دوسری طرف دیکھیں کہکے لگانے شروع کر دیں گے۔ دوستو، اس وقت ہمارے پاکستان کی سیاسی قیادت کا یہ حال ہو چکا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں اور آدھا گھنٹہ گزرتا ہے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اور حکومتی طوطے آ کر ہر کوئی اپنا آدھا گھنٹہ ٹی وی کے اوپر پریس کانفرنس کر کے خطاب کرنا، پھر آہستہ آہستہ طوطے جیسے جیسے اپنا ٹائم فارغ ہوتے جائے سونے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن پھر طوطے آنے شروع ہو گئے ہیں اور طوطا بولتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے طوطا نہیں سمجھا کون ہے، بزرگوں، یہ ایک بزرگ طوطا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کے ہوا چیک کیے ہوئے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے اور طوطا بن کر ٹین ٹین کیسے کی جاتی ہے۔ دوستو، آپ بھی کسی اخبار کے کالم کے خانوں میں دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بوڑھا اور بزرگ طوطا کون ہے۔ شاید اس کو روزگار نہیں، اس لیے پھر روزگار کمانے آ گیا، ساتھ ہی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھتا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں آپ سے کہتا ہوں، حکومتی طوطے زندہ باد۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔